الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج 25 اکتوبر جمعے کے دن کو یوم تشکر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی اپیل پر کہ جمعے کے دن کو یوم تشکر کے طور پر منایا جائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت تو معروف شخصیت ہے، سارا پاکستان بلکہ پورا عالم ہی مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت سے واقف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ جب انہوں نے ایک اپیل کی ہے، وہ اپیل کس بنیاد پر انہوں نے مفتی صاحب نے کی ہے کہ یوم تشکر کے طور پر شکر منایا جائے جمعے کے دن، اور اس کو شکر کے طور پر منایا جائے، تو وہ اس حوالے سے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، اس کے اندر چند شکیں اور چند ایکٹ ایسے تھے جس سے تمام مسلمان اہل اسلام کی آپ فتح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل اسلام کو یہ فتح نصیب فرمائی ہے۔ وہ کیسے کہ سود کے خاتمے کے حوالے سے شریعہ کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل کے متعلق اہم شکیں تھیں، اور دینی مدارس کے حوالے سے ایکٹ منظور ہوئے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جن لوگوں کے متعلقین مدارس سے وابستہ ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، علماء ہیں، تو وہ بخوبی واقف ہیں کہ مدارس کو چند عرصے سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کس حوالے سے؟ رجسٹریشن کے حوالے سے اور مدارس کے اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ یہ بہت بڑی مشکلات تھی مدارس کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرماتے ہوئے یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ایکٹ منظور ہوا، جس سے یہ مشکلات اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے تمام مدارس کے لیے، تمام علماء کے لیے۔ تو یہ خراج تحسین کس کو پیش کی جاتی ہے؟ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی سے، اور مولانا حنیف جلندری صاحب ناظم وفاق المدارس کے، وہ سارے بڑے بڑے علماء، اور خواجہ خلیل احمد صاحب، یہ سارے اسلام آباد پہنچے، مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کو مبارکباد بھی دی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ الفاظ تھے کہ یہ کام جو ہوا ہے، یہ ایکٹ جو منظور ہوئے ہیں، جو سود کے خاتمے کے حوالے سے ہو، شریعہ کورٹ ہو، اسلامی نظریاتی کونسل ہو کی شکیں ہوں، اور دینی مدارس کے ایکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ذریعہ فضل الرحمن کو بنایا، مولانا فضل الرحمن صاحب کو۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بہت ہی پیارے انداز کہ یہ جملے تھے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب نے شکریہ نہیں ادا کیا، بلکہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے مایہ ناز ہستی مفتی منیب الرحمن صاحب، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستان کے دیگر مدارس کے بڑے بڑے علماء، ان سب نے مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اتنی بڑی مشکلات کے اندر جو پہلے مدارس گھرے ہوئے تھے رجسٹریشن کے حوالے سے، اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ذریعہ بناتے ہوئے یہ کرم کیا کہ یہ دور ہوا۔ تو میرے عزیز دیکھیں، جیسے کہ دوسری ترامیم ہوئی ہیں، اس کے اندر دوسری شکیں تھی، یقیناً بعض سیاسی پارٹیوں کو اس سے اتفاق تھا، بعض نے ووٹ ڈالا، بعض نے احتجاجاً ووٹ بھی نہیں ڈالا، اس کے مخالف تھے۔ تو آپ حضرات اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ سود کا جو خاتمہ ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سود اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ سے کھلا اعلان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلا اعلان ہے، جنگ ہے سود، یہ نافرمانی ہے۔ کہ اس کے حوالے سے جو ایکٹ منظور ہوئی، اگرچہ وہ 2028 تک کی مہلت دی گئی ہے کہ اس کو تمام طور پر ختم کیا جائے، اس پر بعض ساتھیوں نے اشکال کرتے ہیں کہ بھائی سود کا خاتمہ بڑی دیر، فلاں چیزیں فوراً۔ تو آپ سارے حضرات سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ایک لیگل پروسیس ہے، جب پورا ایک سسٹم اگر کسی پروسیس پر چلتا ہے، جیسے سود کے نظام ہے، تو سارے بینک ہیں، پہلے بھی بینکوں نے کافی نے سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی ہوئی ہے کہ سود کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی، یہ بینک تھے ہمارے پاکستان کے۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سود کا معاملہ جو ہے، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک لیگل پروسیس کے تحت، ظاہر اس کو بہت بڑا پروسیس ہے، سسٹم چل رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ تو یہ 2028 جو ہے نا، یہ
کیا کہتے ہیں آخری تاریخ ہے، اس تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اس نظام کو سود سے پاک کر دیں گے۔ تو آپ سب حضرات دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نجات عطا کرے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے اللہ کی، یہ سود کا معاملہ، اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی مہلت کا وقت دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ شریعہ کورٹ ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جا رہا تھا، سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو یا دوسرے کیسز، وہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے اندر چند شکیں ایسی تھیں جن میں ہماری یہ بھی بحال ہو جائیں گی، یہ بھی نظر انداز نہیں کی جائیں گی۔ اور دینی مدارس آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والا ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، تو دین اس کی ضرورت ہے۔ اور دین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ وہ ہمارے مدارس سے ہی ملتا ہے۔ علماء ہمارے مدارس میں دین ہی سکھاتے ہیں، جو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، مسلم لیگ کاف ہو، ایم کیو ایم ہو، بی این پی ہو، اے این پی ہو، پشتونخوا ہو، چاہے جو بھی پارٹی ہو، جو لوگ جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تو دین آپ سب کی ضرورت ہے۔ مدارس آپ سب حضرات کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات کے متعلقین، دوست، احباب، بھائی، رشتہ دار، ماموں، چاچو، والد، کوئی نہ کوئی مدرسے سے متعلق ہوگا، مدرسے میں پڑھانے والا ہوگا یا مدرسے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دین ہمیں مدارس سے ملتا ہے۔ اور مدارس کو چند ایسے مشکلات کا سامنا تھا جو رجسٹریشن کے حوالے سے تھی اور اکاؤنٹس کے حوالے سے تھی۔ تو اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایکٹ تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات سے نجات عطا کی۔ تو پورے پاکستان کے علماء مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ مشکور ہیں، شکر بھی ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث طبقے سے ہوں یا بریلوی سے ہوں یا دیوبند سے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، سبھی مولانا کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ مدارس پر جو مشکلات تھی وہ ان سب پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ذریعہ بنا کر کے یہ مشکلات دور کر دی۔ تو آپ اپنے آپ کو سیاسی نظریے سے قطع نظر کرتے ہوئے، ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں، یہ چند شکیں جو تھی، سود کا خاتمہ، شریعہ کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل اور دینی مدارس، یہ چند پوائنٹس جو تھے یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام نے انہی پر زیادہ فوکس کرتے ہوئے ان کو اپنا پوائنٹ بنا کر کے ووٹ بھی ڈالا اور یہ ترامیم بھی کروائی ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، یقیناً بعض سیاسی پارٹی اس کی حمایت میں تھی، بعض اس کی مخالف تھی، بعض نے ووٹ ڈالا، بعض نے نہیں ڈالا۔ ظاہر جمہوریت ہے، ہر آدمی کا اپنا حق ہے کہ جو بھی سمجھتے تھے کہ یہ قوم اور ملک کے لیے، آئین اور کے لیے بہتر ہوگا تو انہوں نے کیا۔ جو کہتے تھے نہیں بھائی اس میں بہتری کم ہے، اس میں جو ہے نا حق تلفی یا نقصان زیادہ ہے، انہوں نے اس اعتبار سے کیا۔ لیکن آپ ان چند پوائنٹس کو دیکھیں کہ کیا یہ نقطہ نظر صحیح ہے یا نہیں ہے، سیاست سے قطع نظر کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم باشندے ہیں، تو ہم نے اپنے آئین اور قانون کو ہی فالو کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے، چاہے مدارس ہیں، چاہے مساجد ہیں، چاہے علماء ہیں، چاہے سیاسی طبقہ ہے، جو بھی ہے وہ اس آئین کے تحت ہی چلتے ہیں۔ ظاہر ہے جو مدارس کو چند مشکلات تھیں، مساجد کو، وہ اسی آئین کی چند شکوں سے تھی، تو جو اب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر وہ دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مشکلات حل کر دی ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے سمجھتے ہوئے دیکھیں کہ جب پاکستان کے سارے مکتبہ فکر کے علماء جب ایک چیز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کس معاملے پر کہ یہ چند ایکٹ اور چند شکیں جو منظور ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی مولانا کو مشکور رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مولانا سے بڑا کام لیا ہے، مولانا کو بڑا سبب بنایا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔